اگر میں چاہتا تو فوراً ہی تم تک پہنچ سکتی تھی، لیکن کچھ کر کے تم تک پہنچنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ اس کے خلاف میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ پھر مجھے بعض ذرائع سے علم ہوا کہ تم نے لائن آف کروزل سے آنے والا اسلحہ اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے اور اسے خورد برد کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اولی باورڈ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ خبر باعث حیرت ضرور تھی، لیکن جب میں مسعود طلح سے ملی تو اس نے مجھے تمام صورتحال بتا دی اور اس کے بعد ہی میں نے یہ منصوبہ ترتیب دیا۔ در حقیقت مجھے یہ علم تھا کہ تم بھی اسی جہاز میں سفر کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ اس جہاز سے اس ملک کی دو ایسی اہم شخصیتیں ضرور سفر کر رہی ہیں جنہیں یرغمال بنا کر میں تمہاری اور اولی باورڈ کی رہائی کا مطالبہ کر سکتی ہوں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آنے پائی اور تم نے خود کو ظاہر کر کے مجھے ایک مصیبت سے بچا لیا۔ اس لیے کہ کسی بھی عرب ملک کے کسی مسلمان باشندے کو جسمانی نقصان پہنچانے کا تصور بھی میرے لیے بہت محال ہے، لیکن تمہیں رہا کرانا بھی اشد ضروری تھا اور اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑتا میں اسے دریغ نہ کرتی۔ لیکن اس سے مجھے کم از کم اتنا تو پتا چل گیا کہ طیارے کس طرح اغوا کیے جاتے ہیں، میں نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں نے سخت غصے کے عالم میں وہ قدم اٹھایا تھا۔ میرا بس چلے تو ان لوگوں کی بوٹیاں اڑا دوں جو تمہاری خدمات کی قدر نہیں کرتے۔ مجھے ان لوگوں کی یہ انتہا پسندی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اور میں اس کے خلاف عملی احتجاج کر رہی تھی۔ مجھے تہذیب پر بے اختیار پیار آیا اور میں نے اسے خود سے لپٹا لیا اور ایک لامتناہی سکون میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ میں نے خود کو تہذیب کے ساتھ اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ بوڑھ کا کوئی پتہ نہیں تھا، میں اس کے مشاغل سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ یقیناً کوئی سیاہ فام حسینہ اس کی نگاہوں کا مرکز بن گئی ہوگی اور بوڑھ نے اسے یقین دلایا ہوگا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی وہ آخری محبت چند روز سے زیادہ نہ جاری رہ سکے گی۔ نہ تو بوڑھ نے اور نہ ہی کسی اور نے ہماری خلوت میں مداخلت کی۔ میں اور تہذیب ایک دوسرے میں اس طرح گم ہوئے کہ 4-5 روز گزر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی دوران ہم نے کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے۔ 4-5 روز بعد جب جنون میں کسی قدر کمی ہوئی تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے یہ 4-5 روز دنیا سے کٹ کر گزارے ہیں۔ مجھے سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اتنی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی، اگر دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تہذیب اور میں احساس شرمندگی کے ساتھ کمرے سے نکل آئے۔ ہم جنرل ٹیرس اور کیتھی برون سے ملے تو ہم سے اسی طرح ملے جیسے ہمیشہ ملتے تھے۔ ان کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن شاید انہوں نے ہماری ندامت کو بانپ لیا تھا۔ طویل فراق کے بعد محبت کرنے والوں پر ایسی ہی حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، کیتھی برون نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا۔ جنرل ٹیرس بھی مسکرانے لگا تھا۔ کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ میں نے جھیم کر ٹیرس سے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہائی جیکروں نے طیارہ چھڑانے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور ہائی جیکروں کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ہائی جیکرز ان کے حوالے کر دیے جائیں، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ چونکہ ہائی جیکرز ان کے باشندے ان کے ملک کے باشندے نہیں ہیں، لہذا انہیں ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اپنا ایک نمائندہ یہاں بھیجا ہے۔ اوہو، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا، یہ تو خاص بات ہے۔ پھر اس نمائندے سے کیا گفتگو رہی؟ وہ کل ہی یہاں پہنچا ہے اور میں نے ابھی تک اس سے بات بھی نہیں کی ہے۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ محل میں ہی مقیم ہے اور اس سے ملاقات سے اس لیے رک گیا تھا۔ میں نے سوچا پہلے تم سے مشورہ کر لوں، بلکہ اگر تم مناسب سمجھو تو تم بھی میرے ساتھ ہی اس سے مل لو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، تم خود ہی یہ ملاقات دیکھ لو۔ ممکن ہے گفتگو کے دوران کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں میرے مقابلے میں تم بہتر بات کر سکو۔ دراصل میں اس ملک کا مجرم ہونا، میں نے تندیہ لہجے میں کہا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہاں میری موجودگی کا احساس ہو۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جنرل ٹیرس نے حیرت سے کہا۔ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمہاری دشواریوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے فضول خیالات دماغ سے نکال دو، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہیں تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ انہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بقیہ سوالات بعد کے لیے اٹھا رکھو اور پہلے اس سے مل لو جو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا انتظار کر چکا ہے۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور تھوڑی دیر بعد میں اور جنرل محل کے ایک پرتکلف ڈرائنگ روم میں جا پہنچے۔ جنرل ٹیرس نے نمائندے کو بلانے کے لیے کہا۔ چند ہی منٹ میں وہ نمائندہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا کیونکہ وہ کرنل وحدت تھا۔ کرنل وحدت کا انداز بڑا مؤدبانہ تھا، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس نے مجھ سے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ کامیابی مبارک ہو علی، کرنل وحدت نے مجھ سے کہا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا۔
اس مبارکباد کو میں کیا سمجھوں کرنل وحدت؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ایک دوست کا دوسرے دوست کے لیے ہدیہ خلوص، کرنل وحدت نے بڑی سادگی سے کہا۔ یا قانون کے ایک محافظ کا ایک مجرم کو چیلنج، میں نے کرنل وحدت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بدگمانی پر میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، دراصل واقعات ہی کچھ اس انداز میں پیش آئے کہ آپ بھی اپنی سوچ میں حق کے باجانب ہے۔ مثلاً میری آواز ٹیپ کرنا تاکہ اسے میرے خلاف استعمال کیا جا سکے، لیکن میں نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کیا، کرنل وحدت نے کہا۔ تم پنجے جھاڑ کر تو میرے پیچھے پڑ گئے تھے، 2 بار مجھے گرفتار کیا اور تیسری بار گرفتاری کے لیے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ اس کے علاوہ تم میرے خلاف اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ صرف اصول کی جنگ تھی علی، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ تو پہلے تھے اور نہ ہی اب ہے۔ آپ جنگ جیت چکے ہیں اور میں ایک اچھے سپورٹ مین کی طرح آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ تم تو یہ کہہ کر بری الذمہ ہوئے، میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، لیکن تمہیں یہ اندازہ بھی ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے میرے جذبات کو کس قدر ٹھیس پہنچی۔ میں نے غیر عرب ہوتے ہوئے بھی خود کو ہمیشہ عربوں کی جد و جہد میں برابر کا شریک رکھا ہے۔ مجھے بڑا مان تھا کہ اگر میں کبھی کوئی درخواست کروں گا تو میری درخواست یوں ہی نہیں ٹھکرا دی جائے گی، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے میری محنت رائگاں چلی گئی ہو۔ جتنا کچھ میں نے عربوں کے لیے کیا ہے، اگر غیروں کے لیے بھی کرتا تو وہ تا زندگی میرے ممنون احسان رہتے۔ جانتے ہو تم لوگوں کی اس سلوک کے باعث مجھے کیا کچھ سننا پڑا ہے؟ میرا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ اولی باور نے تمہارے رویے کے حوالے سے مجھے اسرائیل کے لیے کام کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ہم کارآمد لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کن لوگوں کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہو؟ میری آواز بھرا گئی اور میں خاموش ہو گیا۔ کرنل وحدت نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ جنرل ٹیرس خاموش تماشائی کی حیثیت سے بڑے غور سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ مجھے اعتراض ہے علی کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ بات میں ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تم کہو گے کہ ہمارے اس اعتراف سے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی غلطی کا اعتراف آئندہ کے لیے اس غلطی کے اعادے کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری بات میں ذاتی طور پر کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اسے سن کر تمہارے دل سے ہر کدورت دور ہو جائے گی۔ کرنل وحدت خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ کہتے رہو کرنل وحدت، میں نے اسے ٹوکا، میں بڑی توجہ سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ اب میں ایبرن ہال کے بڑبولے سے مخاطب ہوں۔ کرنل وحدت نے کہا، جس کی زندگی کی کایا شہناز کے قتل سے پلٹ گئی تھی۔ میں نے چونک کر کرنل وحدت کو دیکھا۔ مجھ پر اپنی معلومات کا روب ڈالنے کی بجائے صاف صاف مطلب کی بات کرو، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے اپنی زندگی یہودیوں کے خلاف وقف کر رکھی ہے اور اس کے لیے تم بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنی بات جاری رکھو۔ قدرت طرح طرح سے تمہاری مدد کرتی رہی ہے علی۔ میں تمہیں گرفتار کرنے کے خبر میں مبتلا ہوا تو ایک بڑی یہودی سازش بے نقاب ہو گئی۔ نہ صرف سازش بے نقاب ہوئی بلکہ اس سازش میں ملوث تمام یہودی ایجنٹ گرفتار بھی ہو گئے۔ ان کی گرفتاری تمہاری اطلاع پر ہی عمل میں آئی، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا ان سے ٹکراؤ کس وجہ سے ہوا۔ اگر میں نے اولی باورڈ کو پہچان کر گرفتار نہ کیا ہوتا تو تم نہ تو اسے لے کر فرار ہوتے اور نہ تمہارا ٹکراؤ یہودی ایجنٹوں سے ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہودی کامیابی کے ساتھ اپنی کارروائیاں جاری رکھتے اور بالآخر ممکنہ طور پر ایک عرب ملک میں شدید انتشار برپا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر لیتے۔ تمہاری ہر بات درست ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ کیا تم یہ سوچ کر بھی اپنا دل میری طرف سے صاف نہیں کر سکتے کہ میں لا علمی میں ہی صحیح یہودیوں کے خلاف تمہارا اعلیٰ کار ثابت ہوا؟ میرے دل میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے کوئی کدورت باقی نہیں رہتی کرنل، جو سچے دل سے اپنی کسی غلطی پر نادم ہو جائے، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ پھر عرب تو ویسے بھی میرے دوست ہیں، میرے ساتھ مذہب کے مضبوط رشتے سے منسلک ہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں علی، اگر تم مجھے معاف نہ کرتے تو تا زندگی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں میرے دوست، میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اب تمہارے ملک میں میری پوزیشن کیا ہے؟ وہی جو پہلے تھی، اور ہم پہلے ہی کی طرح تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اعلیٰ سطح پر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ ہم غلطی پر تھے، تمہارا مطالبہ مان لینا چاہیے تھا۔ یہ تو بڑی خوش آئندہ بات ہے، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم جنرل ٹیرس سے کس سلسلے میں ملنے آئے تھے؟ جنرل ٹیرس سے؟ کرنل وحدت حیرانی سے بولا۔ میں جنرل ٹیرس سے تو ملنے نہیں آیا تھا، میں تو تم سے ملنے آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم مصروف ہو، اس لیے میں تم سے ملاقات کا منتظر رہا تھا۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دیا جائے، جنرل ٹیرس نے کہا۔
تمہاری آمد کی غرض کیا ہے؟ میں نے کرنل وحدت سے پوچھا۔ میں اپنی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں خود جا کر ذاتی طور پر بھی اور حکومت کی طرف سے بھی تم سے معافی مانگوں اور تمہیں سرکاری طور پر اپنے ملک آنے کی دعوت دوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور جہاں تک تمہارے ملک آنے کی بات ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ وقت کا تعین نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی مجھے وقت ملا وہاں آنے سے گریز نہیں کروں گا۔ میں تو ہر ملک کو اپنا ہی ملک تصور کرتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں یہاں میری موجودگی کا علم کیسے ہوا۔ دراصل جب جہاز اغوا ہوا اور ہم سے تمہارا اور اولی باوڑ کا مطالبہ کیا گیا تو صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ تم ہمارے قبضے میں تو تھے نہیں کہ ہم تمہیں ہائی جیکٹ کے حوالے کر کے اپنا طیارہ ان سے چھڑا لیتے۔ ہماری اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ تم ہمارے قبضے میں نہیں ہو۔ چونکہ میں اس معاملے میں براہ راست ملوث تھا، لہذا مجھ سے کہا گیا کہ میں اس معاملے میں کوئی حل پیش کروں۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم اسی بلڈنگ میں ہو جس میں گیمن کی کمپنی کے دفاتر ہیں، لیکن میں گیمن پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈال سکتا تھا کہ اگر میں تمہیں برآمد نہ کر پاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ معاملہ ایک غیر ملکی کمپنی کا تھا، چنانچہ جب مجھے تمہارے سلسلے میں کہا گیا تو میں نے حکام سے گیمن کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت مانگی۔ اس گمبھیر صورتحال کے باوجود مجھے بڑی مشکل سے اجازت ملی، اور وہ بھی صرف اس کمپنی کی تلاشی لینے کی۔ وقت خاصا برباد ہو چکا تھا مگر میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے وہاں کی تلاشی لی مگر وہاں سے کچھ برآمد نہ کر سکا، لیکن مجھے یقین تھا کہ گیمن اس معاملے میں بہرحال ملوث ہے۔ میرے آدمیوں نے پورے دفتر کو چھان مارا، میں خود اس کی نگرانی کر رہا تھا، اور عین اسی وقت جب میں مایوس ہونے ہی والا تھا میرے ذہن میں اچانک کسی خفیہ کیمرے کا خیال آیا۔ یہ خیال تو پہلے بھی ذہن میں موجود تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ خفیہ کیمرہ کہاں ہے اور اسے کیسے تلاش کیا جائے۔ گیمن کے ہونٹوں پر موجود طنزیہ مسکراہٹ میرا خون کھولا رہی تھی۔ بلاخر ایک ترکیب ذہن میں آ گئی۔ میں نے متعلقہ محکمے سے اس عمارت کا منظور شدہ نقشہ طلب کیا۔ واہ، میں نے بے ساختہ کہا، واقعی تم ایک مکمل ایجنٹ ہو کرنل وحدت۔ تمہاری ذہانت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے اسے تحسین امیز نظروں سے دیکھا۔ بظاہر اس کے بعد تم نے اس فلور کے ہر کمرے کی پیمائش کرانا شروع کرائی ہوگی اور گیمن کا کمرہ مختلف سائز کا نکلا ہوگا۔ جی ہاں، جب میں نے کمروں کی پیمائش کرانا شروع کی تو گیمن کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ تھا بڑا ڈھیٹ۔ اس نے آخری وقت تک اعتراف نہیں کیا کہ وہاں کوئی خفیہ کمرہ بھی ہے، لیکن میں نے نہ صرف خفیہ کمرہ دریافت کیا بلکہ اس کا راستہ بھی معلوم کر لیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اور اولی باوڑ نے انہی کے میک اپ میں اس جہاز میں سفر کیا جو اغوا ہوا تھا۔ گیمن نے تو خودکشی کر لی، لیکن وہاں سے برآمد ہونے والے ریکارڈ سے بہت کچھ ثابت ہوا۔ کمپنی کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا اور بہت سے اسرائیلی ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ جلد بدیر تم گیمن پر ہاتھ ضرور ڈالو گے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، یہ بات تو بالکل یقینی تھی کہ میں اسے ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں مجھے خواہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگ جاتا، میں اس کے پیچھے پڑا رہتا اور اسے کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیتا۔ لیکن یہ بھی اچھا ہوا کہ طیارہ اغوا ہونے کے باعث مجھے اپنے کام میں آسانی ہوگی اور یہ معاملہ بہت جلد نمٹ گیا۔ تم اس عمارت تک کیسے پہنچ گئے تھے کرنل وحدت، جہاں گیمن کا دفتر واقع تھا اور جہاں میں نے اور اولی باوڑ نے پناہ لی تھی؟ محض اتفاق، کرنل وحدت نے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سادہ لباس والے نے آپ دونوں کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آپ دونوں پر پڑ گئی۔ وہ آپ کے پیچھے بلڈنگ میں داخل ہوا اور آپ کو 8ویں منزل پر جاتے دیکھا اور فوری طور پر مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے اسے تاکید کی کہ میرے وہاں تک پہنچنے تک نگاہ رکھے کہ آپ لوگ بلڈنگ سے باہر نہ نکلنے پائیں، اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہی رپورٹ ملی کہ آپ اس وقت تک بلڈنگ میں ہی موجود تھے۔ اور جب تم پر یہ راز ظاہر ہوا کہ ہم کس طرح تمہارے ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے تو کیا تم نے ہائی جیکر کو مطلع نہیں کیا؟ اس وقت تک طیارہ ہائی جیکروں کے قبضے سے آزاد کرایا جا چکا تھا، کرنل وحدت نے کہا۔ لیکن بے فکر رہیے، یہ بات مجھ تک ہی محدود ہے۔ کون سی بات کرنل وحدت؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کس طرح ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ میں نے حکام کو بس یہ بتایا کہ بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ گوٹے ہل میں ہی ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جنرل ٹیرس آپ کے دوست ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی دوست کی ذرا سی بھی پوزیشن خراب ہو۔ اوہو، جنرل ٹیرس کی پوزیشن کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ اگر میں یہ بات ظاہر کر دوں کہ آپ کس طرح ملک سے نکلے تھے تو کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے جو میں نے کیے۔ آپ کو نہیں علم تھا کہ طیارہ اغوا کیا جانے والا ہے۔ ہائی جیکر بھی اس بات سے لاعلم تھے کہ آپ اسی طیارے میں سفر کر رہے ہیں جسے انہوں نے اغوا کیا ہے۔
طیارے کے تمام مسافر اس بات سے لاعلم تھے کہ طیارہ اغوا کرنے والے کون لوگ ہیں اور طیارہ اغوا کرنے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ مسافر طیارہ اغوا کرنے والوں اور ان کے مقاصد سے بے خبر تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اغوا شدہ طیارے کے بعد مسافروں سے مل کر خود معلومات حاصل کی ہیں۔ ایک خاتون رپورٹر کے سوال کرنے پر مسافروں کو طیارہ اغوا کرنے کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ ظاہر ہے اس وقت تک آپ بھی اس بات سے لا علم تھے کہ طیارہ اغوا کرنے والے کون ہیں اور انہوں نے طیارہ کیوں اغوا کیا ہے، لیکن یہ راز منکشف ہونے کے تھوڑی دیر بعد طیارہ پرواز کر گیا۔ مسافروں کو بتایا گیا کہ ان کی منزل شی گورائے ہے، مگر طیارے کی منزل گوٹے ہل ثابت ہوئی۔ یہاں سب سے پہلے رہا ہونے والے مسافروں میں آپ بھی شامل تھے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد طیارہ ہائی جیکروں کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن اس سے جنرل ٹیرس کا کیا تعلق؟ اغوا کنندگان آپ کے ساتھی تھے، میک اپ کے باعث آپ انہیں پہچان نہیں پائے ہوں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی شناخت کرائی آپ نے خود کو ان پر ظاہر کر دیا، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، ورنہ انہیں اپنے مطالبے کا اعادہ کرنا چاہیے تھا، اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور گوٹے ہل پہنچ کر چند مسافروں کے ساتھ آپ کو بھی رہا کر دیا تاکہ آپ جنرل ٹیرس سے مل کر ان کے تحفظ کا بندوبست کر سکیں، جو آپ نے کیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے برعکس تمام ہائی جیکٹ کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل ٹیرس ایک قانون پسند حکمران ہے۔ کرنل وحدت مسکرایا۔ یہی بہتر ہے، اس نے کہا۔ دنیا والوں کو یہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا حقیقت پر مبنی تھا۔ اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اپنی بیرونی پوزیشن مستحکم رکھنے کے لیے معاملے کو یہ رنگ دینا اشد ضروری تھا، ورنہ جنرل ٹیرس کی سخت بدنامی ہوتی۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی اور وہ بڑے غور سے کرنل وحدت کو دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی اپنے ملک کا سرمایہ ہو، جنرل ٹیرس نے کرنل وحدت سے کہا۔ ظاہر علی نے تمہاری ذہانت کی تعریف کی ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کی ہوگی، ایک نمونہ تو میں نے ابھی دیکھ لیا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، کرنل وحدت نے کہا۔ اس کے لہجے میں انکسار تھا۔ رسمی باتوں کی ضرورت نہیں ہے جوان، جنرل ٹیرس نے کہا۔ بے تکلفی سے گفتگو کرو، علی کا دوست میرا بھی دوست ہے۔ شکریہ جناب، کرنل وحدت نے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اولی باوڑ کہاں ہے؟ واپس چلا گیا؟ کرنل وحدت کے سوال پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اولی باوڑ کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، اور ایک اولی باوڑ پر کیا موقوف تہذیب کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کے دوران مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں جنرل ٹیرس کو اولی باوڑ کے بارے میں ہدایت دے دیتا، اس سے کیا ہوا وعدہ پہلی فرصت میں نبھانا میرا فرض تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جنرل ٹیرس سے مخاطب ہوا۔ اولی باوڑ کا کیا ہوا جنرل؟ میں نے پوچھا۔ تم بتاؤ، تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا؟ او جنرل، مجھ سے زبردست غفلت سرزد ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایسا بھی ہو سکتا ہوں کہ سب کچھ بھول جاؤں۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کی رہائی کے بارے میں تمہیں اطلاع کر دیتا، لیکن افسوس اب تو غلطی ہو چکی ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ اولی باوڑ کو کن شرائط کے ساتھ رہا کرنا ہے؟ اس پر کوئی شرط عائد نہیں کی جا سکتی جنرل، میں نے کہا۔ اس نے اس معاہدے کی تکمیل کر دی ہے جو ہمارے درمیان ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس کے بعد ایک بھی لفظ کہے بغیر اس کی بیٹی اس کے حوالے کر دوں۔ اس سے اگر میری الوداعی ملاقات ہوئی تب بھی اسے کچھ نہیں کہوں گا، صرف اسے رخصت کر دوں گا۔ لیکن نہیں، میں تو اب اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ میری طرف سے وہ آزاد ہے، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جہاں جی چاہے جائے۔ گوٹے ہل سے واپس جانے کے بعد اگر وہ پھر میرے خلاف کمر بستہ ہو جائے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے جس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب یہ کام تم ہی سنبھالو۔ میں تو شرمندگی کی وجہ سے اس کا سامنا بھی نہیں کر سکوں گا۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جنرل ٹیرس نے پوچھا۔ لکی آوڑ کو خاموشی سے اس کے حوالے کر دو اور اسے با حفاظت عزت و احترام کے ساتھ جس ملک میں بھی جانا چاہے بھجوا دو، میں نے سخت شرمندگی کے عالم میں کہا۔ تم میرے لیے یہ کام کر دو تو میں اس ندامت سے بچ جاؤں گا جو اولی باوڑ کا سامنا کرنے کی صورت میں مجھے اٹھانا پڑے گی۔ جنرل ٹیرس ہنسنے لگا۔ تم ہنس رہے ہو ٹیرس، اور میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میرے خدا، میری زندگی میں شاید ہی کبھی ایسی غلطی مجھ سے ہوئی ہو۔ اولی باوڑ اس لائق تو نہیں کہ آپ اس کے لیے اس قدر پریشان ہو، کرنل وحدت نے حیران ہو کر کہا۔ بات اولی باوڑ کی نہیں، میری اپنی ہے۔ میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا اسے اولین فرصت میں پورا کرنا چاہیے تھا۔ آپ بہت ہی حساس ہیں علی، کرنل وحدت بولا، اور اتنا حساس ہونا نقصان دہ ہوتا ہے۔ آدمی کا فرق ہوتا ہے کرنل وحدت۔ ممکن ہے کسی روز یہی اولی باوڑ میرے ہاتھوں مارا جائے، اس وقت مجھے اس کی موت کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوگا، لیکن آج مجھے جس شرمندگی کا احساس ہے اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے۔ میں اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوں۔ آؤ علی، جنرل ٹیرس نے اٹھتے ہوئے کہا، اولی باوڑ کا بندوبست کریں۔ ہم کرنل وحدت سے معذرت کر کے اٹھ گئے۔
जनरल टेरेस उसे एक दिन और रुकने का कह रहा था, मगर वो फौरनी वापसी पर मुसर था। नाचार जनरल टेरेस ने उसे वापसी की इजाजत दे दी। जनरल टेरेस मुझे उस कमरे में ले गया जहां तहजीब और कैथी आपस में बातें कर रही थी। हमें देखकर वो खामोश हो गई। कुछ सुना तुमने? जनरल टेरेस ने कैथी बरोन से कहा। अली क्या कह रहा है? ओली बाबर की बेटी फौरन उसके हवाले करके उसे जहां वो कहे रवाना कर दूं। कुछ सुना तुमने? जनरल टेरेस ने कैथी बरोन से कहा। अली कह रहा है ओली बाबर की बेटी फौरन उसके हवाले करके उसे जहां वो कहे रवाना कर दूं। कैथी ने हैरत से मुझे देखा। ओली बाबर जैसे शख्स को यूं रिहा नहीं करना चाहिए, वो तो एक कीमती असासा है, तुम उससे बहुत से फायदे हासिल कर सकती हो अली। जनरल टेरेस ने क्या लगाया और मैं झिंझला गया। मैंने तुमसे कहा था ओली बाबर को रिहा कर दो, उस वक्त भी तुम हंसे थे और अब भी। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मजाक भी मुझे अजीब लग रहा है? तुम मेरी जज्बाती कैफियत क्यों नहीं समझ रहे? बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ अली, जनरल टेरेस ने हंसी जब्त करते हुए कहा। इसलिए तो मुझे हंसी आ रही है। मेरी झिंझलाहट बढ़ गई। मैंने मुनासिब यही समझा कि खामोशी इख्तियार कर लूं। चंद लम्हों बाद जनरल टेरेस संजीदा हो गया। दोस्तों का भी तो कुछ फर्ज होता है अली, उसने कहा, और ऐसे दोस्त जो तुम पर अंधा एतमाद करते हो, जिन्हें यकीन हो कि अगर उनसे कोई गलती सरजद हुई हो तो तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे। जनरल टेरेस तुम्हारे ऐसे ही दोस्तों में से है अली। मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया दोस्त। ओली बाबर को सिर्फ 15 घंटे बाद उसकी बेटी के साथ बैरूत रवाना कर दिया गया था। उसने बैरूत जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। क्या? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। तुमने मुझे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? यही तो बात है। मैं भी अली यार खान से थोड़ी सी वाकफियत का दावा रखता हूँ। मुझे इल्म है कि वो किस वक्त क्या करना चाहता है। जिस बदतरीन दुश्मन को बचाने के लिए उसने अपनों की दुश्मनी मोल लेने से भी गुरेज नहीं किया, वो उसकी रिहाई के लिए कोई शर्त कैसे आयद कर सकता है? मुझे इस बात का यकीन था, और जब मैंने ये बात कैथी से कही तब वो बेचैन हो गई। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि तुम ओली बाबर को यूं ही रिहा कर दो। जब मैंने कैथी की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने कहा कि कम अज कम ओली बाबर को रिहा करने से कबल अली से मशवरा तो कर लो, मगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कैथी से कह दिया था कि अली ओली बाबर की बेटी उसके हवाले करके उसे दोस्तों की तरह रुखसत करेगा, दुश्मनों की तरह नहीं। ये अलग बात है कि बाद में दोनों फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, लेकिन अली से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो ओली बाबर से अब कोई मजीद फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चुनांचे मैंने ओली बाबर को सिर्फ 15 घंटे बाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बैरूत के लिए रवाना कर दिया। उसने तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मैंने उसे माजरत करते हुए कहा कि तुम इस वक्त उससे नहीं मिल सकोगे। उसने भी मजीद इसरार नहीं किया और अपनी बेटी के साथ चला गया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है जनरल टेरेस, मैंने ममनूनियत से कहा। तुम्हारे अलावा शायद ही किसी को मैं अपना अजीम दोस्त कह सकूं। तुम्हारे एहसानात का सिला तो मैं अदा कर ही नहीं सकता। जनरल टेरेस ने मेरी बात का सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। बहुत बुरी बात है अली, उसने कहा। तुम्हें ऐसी फजूल बातों से गुरेज करना चाहिए। नहीं जनरल, तहजीब बोली। जिस एतमाद से आपने ये इकदाम किया वो लायक तहसीन है, और जिस तरह आपने अली को शर्मिंदगी से बचाया वो वाकई एक एहसान है। आप अली की जबान नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा? जनरल टेरेस ने एक सर्द आप भर कर कहा और सब हंसने लगे। मैं वाकई जनरल टेरेस का बेहद ममनून था। उसके एतमादी फैसले ने मुझे खुश कर दिया था। जितना एतमाद उसने मुझ पर किया था, इतना ही एतमाद मुझे भी उस पर था। दुनिया में किसी भी शख्स को ऐसे ही काबिल एतमाद दोस्त मिल जाएं तो उसकी खुशबख्ती पर शक करना गुनाह है। जनरल टेरेस ने मुझसे मेरे आइंदा के प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पूछा था। टेरेस महल में मुझे जो आसाइशें हासिल हुई थी उसके बाद मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती थी। अगर मैं अपनी बकिया ज़िंदगी वहीं गुजारना चाहता तो भी शायद जनरल टेरेस मुझसे कभी ना उकताता। हम बड़ी देर तक बातें करते रहे। फिल वक्त मेरे लिए कोई मसला नहीं था। बूढ़ के लिए मैंने जनरल टेरेस से कह दिया था कि उसे हर तरह की सहूलतें बहम पहुंचाई जाएं। तहजीब के जिन साथियों ने उसके साथ मिलकर त्यारा अगवा किया था उनका क्याम भी जनरल टेरेस के महल ही में था। उस रात तहजीब मालिक एक्स से इस मौजू पर मेरी गुफ्तगू हुई। अभी तक हमारे दरमियान उन लोगों के मामले में गुफ्तगू नहीं हुई जिन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर त्यारा अगवा किया था। उन लोगों का ताल्लुक मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से है और ये सब फलस्तीनी मफादात की हामी है। गोन में से किसी का ताल्लुक बाकायदा तौर पर किसी तंजीम के साथ नहीं रहा, लेकिन जब मैंने अली ग्रुप तरतीब दिया तो उन्होंने खुलूस के साथ अपनी खिदमात पेश कर दी। ये लोग अब तक इंतहाई काबिल एतमाद साबित हुए हैं। अली ग्रुप के अरकान की कुल तादाद 27 है, जिनमें ये चंद अफराद मैंने इस मुहिम के लिए अपने साथ लिए थे। वुड उनका ट्रेनर है और उनके साथ हर मुहिम में शरीक रहता है। बकिया अफराद कहाँ है?
میں نے بیروت میں انہیں جمع کیا ہے جہاں وہ خاموشی سے وقت گزار رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر مقیم ہیں۔ میں نے متحیرانہ انداز میں تہذیب کو دیکھا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں کر آیا؟ اس کی وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں علی۔ میں نے محسوس کیا کہ تم پر مکمل انحصار کرنے کی وجہ سے میں نہ صرف تم پر ایک اضافی بوجھ بن گئی ہوں بلکہ خود میری صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ رہا ہے۔ اگر میں کوئی عام لڑکی ہوتی اور اس زندگی سے میرا کوئی تعلق نہ رہا ہوتا تو ظاہر ہے اس انداز میں سوچنا میرے لیے ممکن ہی نہ رہتا، لیکن ایسی صورت میں جب کہ میں نے اپنا کافی وقت اس قسم کی زندگی میں گزارا ہے تو پھر میں خود کو معطل کیوں کر لوں؟ میں تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے میں نے یہی سوچا کہ اب ہمیں اولی باور اور تمام دشمنوں کے خلاف ایسا محاذ تیار کر لینا چاہیے جس میں ہم جو چاہیں کریں اور کسی کے دستے نگر نہ رہیں۔ اس ضمن میں میں نے ایک منصوبہ بھی ترتیب دیا تھا جس کے بارے میں سوچا تھا کہ تمہیں اطمینان سے اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ میرا خیال ہے اس وقت ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لہذا تم مجھے اپنا منصوبہ بتاؤ۔ بات ذرا تفصیلی ہے اور تمہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد چند فیصلے کیے ہیں جنہیں میں تمہارے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا علی کہ تم میری زندگی کی اس شعبے کو نظر انداز نہیں کرو گے۔ میں تمہارے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ بے فکر رہو تہذیب، میں کسی بھی معاملے میں تمہیں تمہاری خواہش کے خلاف مجبور نہیں کروں گا۔ تمہاری پوری زندگی میرے سامنے ہے علی۔ تم نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں میں ان پر نازاں ہوں، لیکن برا نہ ماننا علی، میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے جیسے متعلقہ لوگوں نے خلوص سے تمہاری اہمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ تمہیں وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ تمہاری شخصیت تو عربوں کے لیے غیر متنازع ہونا چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف میں ان لوگوں سے بھی مل چکی ہوں جو تمہیں بے حد چاہتے ہیں۔ اس طرح تو ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، سنجیدگی سے غور کرو علی، ماضی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں فلسطینی مقاصد اور مفادات ہمارے پیش نظر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر کاوشیں سیاسی جوڑ توڑ اور اسرائیلی سازشوں کے خلاف سرگرم عمل رہنے تک ہی محدود رہی ہیں۔ ان لاتعداد فلسطینی باشندوں کے لیے ہم کبھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکے جو بیروت کے کیمپوں میں کمزور سی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بھی تو ہماری توجہ کے مستحق ہیں، بلکہ سب سے زیادہ مستحق تو وہی لوگ ہیں۔ اسرائیلی وحشی اپنی ہر شکست کا بدلہ انہی مظلوموں سے لیتے ہیں اور ہر انتقام کا نشانہ وہی لوگ بنتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ اور نہ صحیح، اگر ان کی صرف مالی مدد ہی کی جاتی رہے تو ان کے آنسو کچھ خشک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تو وہ دور عذاب کا شکار ہیں علی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی گروپ کسی کے اشتراک سے کام نہیں کرے گا۔ ہم لوگ بالکل علیحدہ رہ کر آزادانہ طور پر کام کریں گے۔ ہر کام چونکہ ہم اپنی ذمہ داری پر کریں گے، لہذا اپنی کامیابی یا ناکامی کے لیے کسی کو جواب بھی نہیں دے ہوں گے۔ ہم یہودیوں کے خلاف کام کریں گے، لیکن مالی مفادات کو اولویت حاصل رہے گی۔ اپنی مہمات کے ذریعے جو دولت ہم یہودیوں سے حاصل کریں گے اس کا بڑا حصہ بیروت کے کیمپوں میں موجود فلسطینیوں کی امداد میں صرف ہوگا۔ تہذیب خاموش ہوگی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب خاموشی کے یہ لمحات طویل ہوئے تو میں نے اسے ٹوکا، بولتی رہو تہذیب، خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میرا کیا ہوا فیصلہ غلط ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، گویا تم مجھ سے متفق ہو 100%، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے خود کیوں اس انداز میں نہیں سوچا۔ اب سوچ رہے ہو، یہی بہت کافی ہے۔ دیر آید درست آید، تہذیب نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔